نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في عظمة نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب درود کے فضائل و برکات، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے اپنے آپ کو مشرف کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کا جو دن آ رہا ہے، یہ دن دنیائے اور شاخ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن متفقہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یوم درود کے طور پر اس کو منایا جائے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے. اور یہ درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا گیا اور اعلان کیا گیا خاص اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں مسلمانان عالم پر جو آفتیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، کسی بھی انسان سے وہ آفتیں اور مصیبتیں چھپی ہوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور انشاءاللہ وہ یقین محکم اور اعتقاد کامل ہے کہ درود کی برکت سے اللہ تعالی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا. آپ خود غور کر کے دیکھ سکتے ہیں، شہر عزیز میں آفت، وطن عزیز میں آفت، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو ہر طریقے سے پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی. تو اس بنا پر درود پاک کا اہتمام کیا گیا اور اعلان ہوا کہ 15 جولائی کو یوم درود کے طور پر منایا جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید قوی ہے کہ ہم دیوانے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے تو ہمیشہ پاتے ہیں، لیکن کل اعلان کے طور پر ضرور درود پاک کا اہتمام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے، جب بندہ درود پڑھتا ہے خوب زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما دیا کرتا ہے. جتنے بھی غم ہوتے ہیں ان غموں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2457، راوی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مصلی تراویح پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو اور تابعین اعظام کو قرآن پاک جو ہے تراویح میں سنایا کرتے تھے. وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا 2/3 حصہ گزر چکا تھا تو آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا. کھڑے ہوئے حضور. کھڑے ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو. پھر فرمایا اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ،
اس لیے کہ ہلا دینے والی چیز آ گئی اور اس کے بعد ایک دوسری ہلانے والی چیز بھی آ گئی. جاء الموت بما فیہ، موت اپنی تمام چیزوں کے ساتھ آ گئی. جاء الموت بما فیہ، موت اپنی تمام چیزوں کے ساتھ آ گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کا وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، غفلت کی نیند مت سو، بیدار ہو جاؤ. چنانچہ حضرت ابی نے اتنی رات میں رات کا 2/3 حصہ گزر چکا تھا. حضور نے جب فرمایا تو حضرت ابی ابن کعب آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیہ فکم اجعل لک من صلاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا ذکر کرو. انہوں نے کہا میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں. قابل غور جملہ ہے. حضور نے فرمایا ذکر کرو، غفلت مت اختیار کرو. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں مصطفیٰ پہ درود پڑھنا یہ بھی خدا کا ذکر کرنا ہے. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. تو مصطفیٰ کا ذکر ذکر خدا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ذکر خدا ہے، تو مصطفیٰ پہ درود پڑھنا بھی ذکر خدا ہے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر خوب درود پڑھتا ہوں، کثرت سے درود پڑھتا ہوں. فکم اجعل لک من صلاتی، پڑھتا تو بہت زیادہ ہوں لیکن کوئی تعداد مقرر کر لوں تو کتنی مقرر کروں؟ کتنے گھنٹے میں آپ پر درود پڑھوں؟ کتنے لمحے میں آپ پر درود پڑھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیتا، اے ابی ابن کعب جو تم چاہو، جو تم چاہو اتنی دیر مجھ پر درود پڑھو. پھر عرض کیا حضور 24 گھنٹے میں اگر چوتھائی، 24 گھنٹے کا چوتھائی جوڑو 6 گھنٹہ، کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے کا. اور ربع چوتھائی 24 گھنٹے کا چوتھائی آپ پر میں درود پڑھتا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ما شیتا، اے ابی ابن کعب جو تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، جو تم چاہو چوتھائی پڑھو تو پڑھو، تمہاری مرضی. اگر اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. اگر اضافہ کر لو چوتھائی سے بھی زیادہ، 6 گھنٹے سے بھی زیادہ اگر تم درود کا اہتمام کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور النصف، آدھا، 24 گھنٹے کا آدھا کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 12 گھنٹے مسلسل میں آپ پر درود پڑھتا رہا ہوں. تو آقا نے فرمایا ما شیتا، جو تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، ارے 12 گھنٹے تم پڑھو، جو تمہاری مرضی ہے اتنی دیر پڑھو، لیکن اگر 12 گھنٹے پہ اضافہ کر لو، بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. 12 گھنٹے سے بھی بڑھانے کا حکم ہے. تو اس کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور فالثلثین، 2/3، 2/3 16 گھنٹہ. 24 گھنٹے میں کتنا 2/3 ہوتا ہے نا؟ 16 گھنٹے میں آپ پر درود پڑھوں. تب آقا نے فرمایا ما شیتا، جو تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، اور اگر 16 گھنٹے پہ تم بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہو جائے. 5 ٹائم کی نمازیں بھی ہیں، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں ارے دیوانوں کا سونا، کھانا، پینا، اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھنا ہے نا. 16 گھنٹے جو تم چاہو، اگر اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. انہوں نے عرض کیا حضور اجعل لک صلاتی کلہا، جتنے بھی لمحے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہر لمحہ میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. 16 گھنٹے سے بھی زیادہ جتنے اللہ نے عطا فرمائے. کتنے عطا فرمائے؟ 24 گھنٹے عطا فرمائے. تو معلوم یہ ہوا 24 گھنٹے بھی اگر آقا علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق حضور کو بڑا پسند رہا ہے.
لیکن جب ایسے درود پڑھیں گے، مسلسل درود پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے اذا تکفا ہمک وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، حضور نے ارشاد فرمایا جب تم مسلسل درود پاک پڑھو گے تو یہ درود تمہارے غم کو دور کر دے گا۔ تمہارے غم کو کیا کر دے گا؟ آج پوری دنیا میں مسلمانان عالم پر آفتیں آئی ہوئی، انسان غم میں ڈوبا ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا غم سے دور ہٹنا ہے تو مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور فرما دے گا۔ جب سے یہ فتوے ٹھوکے گئے کہ اب درود پڑھو تب پڑھو، اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے، تب سے مسلمان پریشان حال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ روحانی سکون برابر عطا فرماتا رہا، کیونکہ مسلسل وہ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہا انسان۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں غم تو دور ہو جائے گا، وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ غم بھی دور ہو گیا، جتنے بھی غم ہے تمام غموں کو اللہ نے دور فرما دیا اور گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا درود کا سودا تو بڑا پیارا سودا ہے، درود ہم پڑھے غم ہمارا دور ہو جائے، درود ہم پڑھے گناہ ہمارے دھل جائیں۔ اب جس کو یہ سودا پسند آئے گا وہ کل کیا بلکہ 24 گھنٹہ جب اللہ موقع عطا فرمائے تو ضرور وہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا۔ ہم الحمدللہ سنیوں کو تو اللہ تعالیٰ فجر کے ٹائم ہی موقع عطا فرماتا ہے، فجر کے وقت پڑھتے ہیں مسلسل، بولے دکھاوا کرتے میک پہ پڑھ کے، میں میک پہ پڑھ کے، ہم لوگ دکھاوا نہیں کرتے جناب، میک پر پڑھ کے تو ہم تم کو بتاتے سونا منع ہے، اب تو آ جاؤ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہی تو مقصد ہوتا ہے، جیسے مقصد اذان سے دور تک بتانا مقصد ہوتا ہے، وہی مقصد ہوتا ہے درود و سلام کا، میک سے پڑھنے کا، ورنہ تو ہم دیوانے ہر نماز کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرتے، اور یہ درود و سلام بھی حدیث سے ثابت ہے، اس پہ کئی حدیثیں بتا چکا ہوں میں، ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم دیوانوں کی تو ہر محفل ایسی ہوتی ہے جس میں ہم شروعات ہی کرتے ہیں مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر، ہم شروعات ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی محفل میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھا جائے تو محفل والے افسوس میں رہتے۔ دیکھیں آقا کیا فرماتے، ترمذی شریف حدیث نمبر 3380، راوی کثیر الروایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم تیرا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے، کسی محفل میں بیٹھے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، مصطفیٰ پہ درود پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ کا ذکر نہ کرے اور نہ اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھے تو یہ محفل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حسرت کا باعث ہوتی ہے، افسوس کا باعث ہوتی ہے۔ ہائے افسوس، موقع ملا تھا اجتماعیت میں اللہ کا ذکر کر لیتے، مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیتے، لیکن موقع ملا نہ پڑھ سکے تو افسوس ہوتا ہے ان کو۔ تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ چاہے ایسوں کو معاف کرے اور چاہے ایسوں کو عذاب دے دے، چاہے ایسوں کو معاف کرے اور چاہے ایسوں کو عذاب دے دے۔ لیکن جو محفل ایسی منعقد ہو کہ اللہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ پہ درود و سلام کا اہتمام ہو، تو اللہ تعالیٰ ان محفل والوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ یہی تو ہے سنیوں کی محفل جلسے ہوتے ہیں تو اختتام پر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ کہا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہا اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، تو خدا کا ذکر بھی ہو گیا، مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی پڑھا گیا، اور جس محفل میں خدا کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے نا۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں وہ لوگ افسوس کریں جو محفل تو سجائے لیکن اللہ کا ذکر نہ کر سکے، مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھ سکے، ان کو افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ایسوں کے بارے میں آیا اگر اللہ چاہے تو عذاب دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔
اور پہلے کون سا جملہ آیا معلوم؟ ان شاء عذبہم، اگر چاہے تو عذاب دے. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے معلوم؟ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اگر چاہے تو معاف کر دے. پہلے کیا آیا؟ پہلے کیا آیا؟ زور سے بول لیں یہاں، کیا آیا؟ عذاب کا پہلے ذکر آیا. مصطفیٰ نے بتا دیا جس محفل میں ذکر خدا نہ ہو، مصطفیٰ پہ درود نہ ہو، اس محفل میں پہلے تو عذاب ہی کا معاملہ ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے. پہلے تو عذاب کا ہی معاملہ ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ تو دعا کے موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. آداب دعا میں سے یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جائے. پھر توبہ و استغفار کر کے دعا کا اہتمام کیا جائے. یہ ہم لوگ حمد و ثنا اور درود کا ذہن کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے حمد و ثنا بیان کرو خدا کی، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو؟ اس کی وجہ حدیث پاک ہے. نسائی شریف حدیث نمبر 1289، ترمذی شریف حدیث نمبر 3476. راوی حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ دخل رجل، ایک آدمی آ گئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے. فصلا، تو انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے لگے. وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، ان کو غور کرنا چاہیے. ان کو میں دعوت فکر اور دعوت تدبر دیتا ہوں کہ جناب والا یہ صحابی آ گئے، نماز سے فارغ ہوئے، پھر دعا مانگ رہے ہیں. بتا یہ رہے کہ نماز کے بعد دعا کر لینا یہ صحابہ کا بھی طریقہ رہا ہے. مصطفیٰ تو برابر دعا کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو پڑھا کرتے اللہم ربنا انت السلام ومنک السلام. اور اتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ جب حضور دعا مانگتے، ہم لوگ تو گنہگاروں کی دعاؤں کی محفلوں میں جاتے ہیں. ارے میرا محبوب تو ایسا محبوب کہ جب دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو حضور دعا کرے، صحابہ وہاں سے جا ہی نہیں سکتے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا. ہم لوگ ہوتے تو چلے جاتے، وہ تو صحابہ ہے جو حضور کی دعا پہ حاضر رہتے. معلوم تو یہی ہوا کہ اجتماع دعا بھی آقا علیہ السلام کا طریقہ. تو ان صحابی نے نماز کا اہتمام کیا. نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کی ڈائریکٹ. کیا دعا کی؟ کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ بخش دے مجھے، رحم فرما مجھ پر. اور ایک چیز اور بتا دے، جب بھی کوئی امامت کرے یا اجتماعی دعا کرے تو اس میں جمع کا صیغہ استعمال کرے، پلیورل، انیک کا صیغہ استعمال کرے. کیوں؟ آقا فرماتے ہیں من اما قوما فخص نفسهم فقد خانهم. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو کسی قوم کا پیشوا بنے، امامت کرے اور دعا میں اپنے آپ کو خاص کر لے، واحد کا صیغہ استعمال کرے تو اس نے اس قوم کے ساتھ خیانت کی. اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے. تو انہوں نے دعا کی وغفر لی وارحمنی، اللہ بخش دے، اللہ رحم فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا عجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کر دی، اے نمازی تو نے جلدی کر دی. معلوم ہوا زور سے. اچھا اکیلے آدمی زور سے دعا مانگتا ہے کہ چپکے سے؟ زور سے بولو نا یار. زور سے دعا مانگتا ہے کہ چپکے سے؟ آہستہ دعا مانگتا ہے. لیکن انہوں نے دعا مانگی، حضور نے سن لی. یہ ہے سماعت مصطفیٰ. آقا علیہ السلام نے سن لی، ارشاد فرمایا نمازی تو نے جلدی کر دی. اچھا ایک بات اور، صحابہ کی موجودگی میں حضور نے فرمایا نا، ہم لوگ ہوتے تو کہتے ذلیل کر دیا 4 آدمی کے سامنے، ذلیل کر دیا 4 آدمی کے سامنے. لیکن وہ صحابی جانتے ہیں کہ 4 آدمی کے سامنے حضور نے ٹوکا ہے، میری غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرتا رہا ہوگا اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہے نا. تو 4 آدمی کے سامنے ٹوکنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے اور اس کے علاوہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے اصلاح فرمائی تو فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کر دی.
اذا صلیتا فقعدتا، جب تو نماز پڑھ لے تو بیٹھ جا نماز کے بعد، فحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر جیسا کہ وہ اہل ہے، جیسا تعریف کرنے کا حق ہے، کر تعریف اللہ تعالیٰ کی، وصلی علیہ، اور مجھ پر درود پڑھ۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ پہلے دعا میں کیا کر؟ اللہ کی تعریف بیان کر، اس کے بعد کیا کر؟ حضور فرماتے مجھ پہ درود پڑھ، ثم دعا، پھر دعا کر۔ اس کے بعد اتنے میں ایک دوسرے شخص آئے، صحابی فرماتے ہیں وہ دوسرے شخص جب آئے تو نماز پڑھی، نماز کے بعد بیٹھ گئے، دعا مانگی، اللہ کی حمد بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا۔ تب آقا علیہ السلام نے سب سے ایک سامنے فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو نے دعا میں اللہ کی تعریف بیان کی، مجھ پر درود پڑھا، تو جو تو چاہے دعا کر، اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا کے اندر بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، اور تعریف خدا کے بعد درود مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھا جائے، تب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ سنی لوگ جب دعا کرتے ہیں تو درود کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش کا نزول بھی فرماتا ہے، ورنہ بہت ساری نمازیں ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی سے توبہ نہیں کرتے۔ ارے جس دن گستاخی رسول سے توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں نعمت عطا فرما دے گا۔ توبہ کر کے تو دیکھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ جب 3 پوائنٹ نکل چکے، نمبر 1 جب آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غموں کو کیا فرمائے گا؟ تھوڑا ساتھ دیں آپ، غموں کو کیا فرمائے گا اور گناہوں کو بخش دے گا۔ تیسری بات، جب بندہ محفل میں اللہ کا ذکر کرے، مصطفیٰ پہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ ہاں، ہمارے پروگراموں کے بعد درود کی محفل اسی لیے ہوتی ہے، سلام اسی لیے ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہو گئی۔ چوتھی بات، اب اس کے بعد اذان کے بعد جب کوئی دعا پڑھے، اذان کے بعد تو دعا پڑھی جاتی، دعا سب سکھاتے ہیں، لیکن ذرا آقا علیہ السلام کا پورا فرمان نہیں بتاتے، کیونکہ پورا فرمان بتائیں گے تو بھانڈا نہ پھوٹ جائے گا، اور بھانڈا تو پھوٹنے کے لیے ہوتا ہے، بھانڈا ہوتا ہے اسی لیے کہ پھوڑا جائے اس کو۔ پوری حدیث نہیں بتاتے، پوری حدیث پاک سنے اس سے پہلے پھر جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بار بار درود پڑھیں تاکہ آج ہی سے عادت پڑھے کر کے لیے، ہے نا؟ پڑھیں گے نا، پھر ایک بار پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیں حدیث پاک، مسلم شریف حدیث نمبر 849، ترمذی شریف حدیث نمبر 3614، راویت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ہیں، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، حضور فرماتے جب مؤذن کو سنو کہتے ہوئے تو تم بھی وہ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جو مؤذن کہتا ہے تم کیا کہو؟ جو مؤذن کہتا ہے ان جملوں کو دہراؤ، ان کو کہو، جب مؤذن کہہ چکے تم بھی کہہ چکو، ثم صلوا علیہ، تو پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اذان کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ ارے اذان کے بعد دعا نہ پڑھی جاتی ہے، اور دعا کے آداب میں سے کہ پہلے اللہ کی تعریف پھر مصطفیٰ پہ درود، یہی نہ ہے؟ ابھی حدیث بتائی میں نے، لیکن اس دعا میں آقا نے کیا فرمایا؟ اذان ختم ہوئی تو کیا کرو؟ کیونکہ سنیوں کا عقیدہ مصطفیٰ کریم اس کی تائید فرما رہے ہیں کہ اذان ہو چکی، مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تو درود پڑھنا ہی ہے، اور میرا جب ذکر کر دیا درود پڑھ کے تو خدا کا بھی ذکر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا جب مؤذن جملے کہہ چکے تم بھی کہہ چکو، ثم صلوا علیہ، مجھ پر درود پڑھو، کیوں؟ فإنہ من صلی علیہ صلی اللہ بہ عشرا، کیونکہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم صلی اللہ للوسیلہ، میرے لیے وسیلہ تلاش، وسیلے کی دعا کرو. اس سے لوگوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ حضور کو تو ارے حضور آزما رہے ہیں کہ میں نے تو تم لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، رات میں رو رو کے دعائیں کی، لیکن تم لوگ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ حضور آزما رہے ہیں، تم لوگ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، کیونکہ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک بندے کو عطا فرمائے گا، صرف ایک بندے کو عطا فرمائے. اس کے بعد حضور کیا فرماتے معلوم؟ اور جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں امید کا لفظ آتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ یہ ہمارا جملہ نہیں، علامہ نووی شارح مسلم کا جملہ ہے، جو مسلم شریف کی گائیڈ لکھنے والے ہیں. علامہ نووی وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کے کلام میں امید کا کوئی لفظ آ جائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اللہ تعالیٰ اس جنت کے ایک منزل میں ایک مرتبے کو ایک بندے کو عطا فرمائے گا. تو حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جس ایک بندے کو اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا فرمائے گا وہ بندہ میں ہی ہوں. تو حضور کی کلام میں نہ امید کا لفظ آیا تو کس کے معنی میں ہوگا یہ؟ تو معنی کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ درجہ وہ مرتبہ مجھے ہی ملے گا. تو جب حضور کو یقین ہے تو کہا دعا کے لیے کیوں کہا کہ تم لوگ دعا مانو میرے واسطے وسیلے کی؟ تو آگا خدا کے ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ سَأَلَ لِلْوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةٌ، کیونکہ جو میرے واسطے وسیلے کی دعا کرے گا روز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا، ہے نا. تو حضور شفاعت کے لیے آقا علیہ السلام ڈھونڈ کے ذریعہ دے رہے کہ میرے شفاعت کے حقدار بن جاؤ، میری شفاعت کے حقدار بن جاؤ. حقدار بنانے کے واسطے وہ قوم اور امت کو آزمانے کے واسطے آقا نے یہ فرمایا. تو بہرکیف اذان کے بعد پہلا کام کیا ہوگا؟ زور سے بولے بھائی. اذان کے بعد پہلا کام درود پاک کا اہتمام کرنا. الحمدللہ سنی جب بھی اذان کہتا ہے پہلے بھی پڑھتا ہے بعد میں بھی پڑھتا ہے نا. اور اذان کا جز نہیں ہے درود، اسی لیے میں خود جب اذان دیتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، اس کے بعد بولتا ہوں حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے کہ اذان غور سے سنو جواب دو، کیونکہ آقا نے فرمایا. تو اذان اور ہے، درود اور ہے، لیکن اب نہ سمجھ اللہ تعالیٰ ان کی ناسمجھی کو دور فرمائے، ہے نا. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث تو میں اکثر سناتا ہوں لیکن اس حدیث کو سنانے سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب کا عقیدہ تو دیکھو، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ کیا ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 486. حضرت عمر ابن خطاب ان کی زبان پہ کیا رکھا ہے؟ حق رکھا ہے نا. بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اچھا شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں؟ ارے راستہ بدل دیتا ہے. یہ حضرت عمر کی شان. تو جو بولیں گے وہ رحمانی فرمان، حق کی زبان، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ کے رسول نے حق کا علم عطا فرمایا. وہ فرماتے ہیں سن لو ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں سن لو، آسمان اور زمین کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے. آسمان اور دعا زمین کے درمیان دعا کیا ہوتی ہے؟ لٹکی ہوتی ہے. ہم تو بہت بولتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ زمین سے چلا آسمان اور زمین کے بیچ میں اٹکا، یہ دعا اٹک گئی. تو کہا اوپر کیسے جائے گی؟ تو عمر فرماتے ایک بھی حصہ اس بارگاہ خداوندی میں نہیں پہنچتا. تو کب پہنچے گا؟ کہتے حتی تصلی علی نبی کا، یہاں تک کہ تم اپنے نبی پہ درود پڑھ لو تمہاری دعا بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائے گی. ارے دیوانوں، حضرت عمر نے کیا ذہن دے دیا، بتا دیا کہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ لو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. قبولیت کی ضمانت مصطفیٰ پہ درود پاک کا پڑھنا. اور جس کو نہیں قبول کرانا، ریاکاری کرنا ہے تو ان کا مسئلہ ہے. ہم لوگ تو مصطفیٰ کے دیوانے، ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو حدیث بتانے جا رہا ہوں اکثر میں پڑھتا ہوں، لیکن اس کو خالی تقریب فہم کے لیے بتانا مقصد ہے، کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں 16 گھنٹہ پڑھیں گے تو بہتر ہے، لیکن زیادہ کر دیں تو اور بہتر ہے.
تو کتنا زیادہ کرے کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 484، راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ مجھ پہ سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کون بندہ سب سے زیادہ قریب؟ حالانکہ لوگ پریشان حال ہوں گے، ماں باپ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ کے بھاگیں گے، بیٹا ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے گا، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر قیامت میں مجھ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے تو اس بندے کا رشتہ مضبوط ہوگا، میرے قریب زیادہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا رہا ہوگا، زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا تو وہ زیادہ قریب ہوگا۔ تو کہا بہت سارے اعمال قربت کے ہیں، درود پاک کا پڑھنا یہ بھی محبوب خدا کا قرب عطا فرماتا ہے نا۔ اچھا، حضور کا قرب فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ؟ زور سے بولو، ایسے میں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا قرب فائدہ مند ہے، کہا کیسے سمجھے؟ کہا ایسے کہ مدینے کا وہ حصہ جو مصطفیٰ کے قرب میں رہا وہ تو عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ تو جو بندہ مصطفیٰ کے قرب میں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے افضل بنا دے گا۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام حضور کے قرب میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد جن کا مقام رکھا وہ صحابہ کا مقام رکھا ہے نا۔ کیوں؟ حضور کے قرب میں رہتے تھے۔ تو حضور کا قرب بہت فائدہ پہنچاتا ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ارے حتیٰ کہ کبھی کبھی تو حضور کے قرب میں کافروں کو بھی فائدہ دے دیا ہے۔ یہ موضوع لیں گے تو حضور تب بتائیں گے وہاں پہ حضور کا قرب کافروں کو کیسے فائدہ پہنچایا، کافروں کو کیسا آ گیا، کہا ہڈیاں چمڑے کھانے تک مجبور ہو گئے لوگ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حضور کی دعا اور حضور کا قرب ان کے لیے باعث برکت ہوا، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور فرما دیا۔ یہ تاریخ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کبھی موضوع لیں گے تو گفتگو ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 593، وہ فرماتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور جلوہ گر تھے، ابو بکر حضرت عمر بھی حضور کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ فلما جلست، جب میں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا، بدأت بالثناء علی اللہ، تو میں نے دعا کا آغاز اس طرح کیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا۔ نماز سے فارغ ہوا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ کے رسول پہ درود پڑھا، ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے آپ کے لیے دعا مانگی۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے، اپنے لیے دعا مانگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ تمہارا مقام تو بہت بلند ہو گیا، سل تعطا، سل تعطا۔ اے عبداللہ ابن مسعود تم نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، مجھ پر درود پڑھا ہے، جو چاہو مانگ لو تم کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور ایک بار نہیں فرمایا، 2 بار فرمایا، سل تعطا، مانگ لو تم کو دیا جائے گا، سل تعطا، مانگ لو تم کو دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا دعا کرو خدا سے تو در مصطفیٰ سے بھی مل جاتا ہے نا، دعا کرو خدا سے در مصطفیٰ سے مل جاتا ہے۔ یہی ہے استغاثہ کا مطلب، جس پہ حدیثیں بھی پیش کر چکا ہوں میں۔ اور آج کے دور میں تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے سخی کہا جائے، میں بہت بڑا سخی ہوں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کی سوچ ہے اس نے سب، بہت بڑا میں سخی ہوں، فیاض ہوں، دریا دل ہوں۔ لیکن روپیہ پیسہ خرچہ کرنے والا تو سخی ہوتا ہی ہے، نیک کام کرنے والا سخی تو ہوتا ہی ہے، لیکن حقیقت میں سخی کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں دریا دل کون ہوتا ہے اور کنجوس کون ہوتا ہے؟ دیکھنا، سخی اور کنجوس کا پتہ لگانا ہو تو مصطفیٰ کا ذکر کر دو، پتہ لگ جائے گا۔ سخی اور کنجوس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کسوٹی عطا فرمائی
کہ سخی کون ہے, کنجوس کون ہے, بخیل کون ہے, پتہ لگانا اور مصطفیٰ کا ذکر کریں. ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3546, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کے راوی باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے, وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی, ارے حقیقت میں کنجوس وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے, ہے نا. تو دیوانوں کے سامنے تو جب بھی ذکر ہوتا ہے درود پاک کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس سخاوت کو بتانے کے لیے ایک بار جھوم کے درود پاک ہو جائے. صلی اللہ علی نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنی تو بڑا سخی ہے, نماز کے بعد بھی سخاوت کرتا ہے, نماز سے پہلے بھی سخاوت کرتا ہے, اذان سے پہلے بھی سخاوت کرتا ہے, اذان کے بعد بھی سخاوت کرتا ہے. سنی سے بڑا سخی کون ہوگا؟ الحمدللہ ہر وقت مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر سنی سخاوت کرتا ہے, لیکن جس کے سامنے ذکر ہوتا ہے دیکھ لینا ہونٹ تک نہیں ہلتے اور بولے کہ جناب میں تو دل میں پڑھتا ہوں. جناب دل کا اعتبار نہیں ہے, پڑھنے میں آہستہ کی مقدار کیا ہے؟ آہستہ کی مقدار یہ ہے کہ اتنی زور سے پڑھیں کہ خود سن سکیں. اگر اتنی زور سے نہیں پڑھا تو گویا کہ پڑھا ہی نہیں. تو اتنی زور پڑھنے کے لیے لب تو ہلیں گے نا. تو جو کنجوس ہوگا تو درود مصطفیٰ نہیں پڑھے گا ذکر مصطفیٰ کے وقت, اور جو دیوانہ ہوگا وہ تو درود کا اہتمام کرتا ہی رہتا ہے نا. اسی طریقے سے حدیث پاک اور سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1288 نسبت بھی 12ویں کی ہے. حضرت عبداللہ ابن ابو طلحہ اپنے والد حضرت ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے صحابہ کے بیچ, والبشرا فی وجہہ, اور بشارت اور خوشخبری اور خوشی آقا علیہ السلام کے چہرے سے جھلک رہی تھی, خوشی کے آثار نمایاں تھے, حضور بڑے خوش نظر آ رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا اِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے پہ بڑی خوشی دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کے چہرے پہ بڑی خوشی دیکھ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں خوش ہوں, کیوں؟ اِنَّهُ أَتَانِ الْمَلَكُ فَقَالَ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زور سے بولے بھائی, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. انہوں نے عرض کیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تو اس نے آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تبرکن حضور کا نام لے رہا ہے, فرشتہ تبرکن حضور کا نام لے رہا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, تبرکن نام لے رہا ہے. کیوں تبرکن؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں زبان متبرک ہوتی ہے, کہا محمد محمد کرتے رہو محمد کا ذکر ہوگا زبان متبرک ہو جائے گی. تو کہا یا محمد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقول, آپ کا پروردگار کہتا ہے اما یرضیک انہ لا یصلی علیک احد الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیہ عشرا. کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں, کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہا گیا ہے, بچہ ہو چاہے بوڑھا, جوان ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت, کوئی بھی آدمی اگر آپ پر ایک بار درود پاتا ہے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں, اور کوئی بھی انسان آپ کو سلام کرتا ہے تو میں اس کو 10 بار سلام کرتا ہوں, ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کر کے کیا بتا دیا, اے میرے پروردگار مجھے یہ بات تو بہت خوشی دیتی ہے کیونکہ اس میں میری امت کا فائدہ ہے, میری امت مجھ پر ایک بار درود پڑھے گی 10 رحمتیں اس کو ملیں گی, اور میری امت کو ڈائریکٹ تو سلام نہیں ہوتا لیکن مجھ پہ سلام کرے گی, میری امت مجھ پہ سلام بھیجے گی, تو اے مولا تو سلام کی برکتیں نازل فرمائے گا, سلام کا نزول فرمائے گا. اس لیے حضور خوش ہو گئے. ایک ذہن اور ملا, جو ایک بار درود پڑھے 10 بار درود نازل ہوتا ہے, اور جو کروڑوں درود پاتا ہے اس کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کہا بریلی کا تاجدار کروڑوں درود پڑھا تو کروڑوں کا نزول ہوا, کہا لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے, ایک سلام پہ 10 سلام, اور لاکھوں سلام پڑھا تو کئی لاکھوں سلام اس کی تربت پہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے نا. تو ہم دیوانے تو لاکھوں پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ تو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایک بار میں لاکھ کیسے ہوتا ہے.
ارے ایک بار میں جیسے 3 طلاق میں 3 طلاق ہو جاتی ہے، اور جیسے آپ کہتے ہو بہت بہت شکریہ، ویسے یہ ہو گیا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان۔ کہا بے جھوٹا آدمی ہے تو ایک ہی بار بول رہا ہے احسان، بولا لاکھ؟ تو کہا احسان تو ایک بار بولا، کہا لاکھ۔ کہا جب لاکھ احسان ایک بار بول کے ہو جا رہا ہے تو سلام جو ہے ایک بار بول کے لاکھوں ہو جا رہا ہے نا؟ یہ تو محاورے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جو بلیغ ہو تو وہ سمجھے۔ تو وہاں مصطفیٰ کے سامنے بلغاء دبے لچے تھے، یہاں غلام مصطفیٰ کے سامنے دبے لچے۔ یہاں غلام مصطفیٰ جب بولتا ہے تو بلاغت کے دریا بہاتا ہے، جسے ساری دنیا محسن سنیت شاہ امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1302، راوی حضرت برید ابن ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے۔ کتنے بار؟ خالی ایک بار، واحدہ کا لفظ ہے، واحد بار، فقط ایک بار، ایک بار درود پڑھے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ کہا ایک بار درود پڑھا اللہ نے 30 نعمتیں عطا فرما دی۔ کتنی نعمتیں؟ 30 نعمتیں۔ کہا کون سی؟ کہا ایک بار درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے 10 رحمتوں کا نزول اس پر فرما دیا، اور 10 گناہوں کو معاف فرما دیا، 10 درجے اس کو بلند فرما دیا، ہے نا؟ ایک بار درود پڑھو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے، ہم تو کروڑوں لاکھوں درود پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ایک حدیث پاک میں اور آیا کہ جو حضور پر درود نہیں پڑھتا اس کا کیا ہے معاملہ۔ دیکھیں حدیث پاک ابن ماجہ حدیث نمبر 400، راوی سہل ابن سعد صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ اپنے دادا سہل ابن سعد صاحبی سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم وضوء لہ، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں۔ تو وضو بہت ضروری ہے، طریقہ نہ ہے تو امام کو میں بار بار بولتا ہوں پریشان کرو، وضو کا طریقہ سیکھو، کیونکہ وضو نہیں تو نماز نہیں، تو اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو نماز میں بھی آواز آتی ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، لیکن افسوس کی بات ہم لوگ نکلتے نہیں وضو بنانے کے لیے۔ ارے صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جاؤ باہر بھائی، ناک میں لگا رو رومال تاکہ لوگ سمجھے نکسیر پھوٹی ہوئی ہے، نکل جاؤ۔ جب بھی وضو ٹوٹے ٹینشن مت لو، فوراً چھوڑو، جاؤ وضو بناؤ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں۔ اور اگر آپ بے وضو پڑھتے رہے نماز کو ہلکا جانا نا، کہ بے وضو بھی نماز ہو جاتی ہے، لفڑے میں آ جائے گا ایمان، اس لیے تو احتیاط کریں، کچھ سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَلَا وُضُوءَ لِمَن لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کا وضو بھی اچھا نہیں ہوگا جو وضو کرتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو اچھا نہیں ہوگا۔ وَلَا صَلَاةَ لِمَن لَّا يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، ارے اس شخص کی نماز نہیں جو مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھے۔ ارے بتاؤ، خالی اتنا بتائیں گے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں بتاتے کہ درود نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ کہا نماز تو کچھ لوگ جو ہے فٹ کرتے لے جا کے جنازہ میں، حالانکہ میرا اعتراض تو اس پر بہت زبردست ہے کہ جناب سورہ فاتحہ پڑھتے ہو آپ اس میں فٹ کرتے ہو کہ وہ بھی نماز ہے، تو ٹھیک ہے ہر نماز میں رکوع سجدہ ہوتا ہے، اس کا رکوع سجدہ کہاں چلا گیا؟ لے کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکوع سجدہ نہیں، کیونکہ یہ دعا ہے، نماز نہیں ہے، اسی لیے آگے لفظ بڑھایا جاتا ہے جنازے کی نماز جنازہ۔ لیکن اگر نماز جو لوگ کہتے ہیں وہ غور کریں، جیسے سورہ فاتحہ کو وہاں کھینچ کے لے جاتے ہیں ویسے درود کو بھی لے جاؤ، کیونکہ آقا فرماتے لا صلاۃ لمن لا یصلی علی النبی، اس کی نماز نہیں ہوتی جو مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا ہے۔ تو نماز جنازہ میں اس کو بھی لے کے جاؤ، وہاں بھی فٹ کرو، درود نہیں پڑھیں گے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں تو درود پاک پڑھا ہی جاتا ہے، درود ابراہیم ہم لوگ پڑھتے ہی، ہم لوگ دیوانے، ہم لوگ ہر جگہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ نے وہ طریقہ بھی ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے وَلَا صَلَاةَ لِمَن لَّا يُحِبُّ الْأَنصَارَ، اس کی نماز نہیں ہوتی جو انصار سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، بڑا زبردست جملہ ہے۔ انصار صحابہ سے جو محبت نہ کرے اس کی نماز
اللہ اکبر، محبت نہ کرے نماز نہیں ہوتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محبت نہ کرنا انصار صحابی کی گستاخی ہے، ان سے محبت نہ کرنا ان کی گستاخی ہے. کہا جب صحابہ کا گستاخ اس کی نماز نہیں ہوتی مصطفیٰ کا فتویٰ، تو کہا جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا سنی تو شروع سے چلا رہا ہے اس کی نماز کبھی نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ حدیث سے آ گیا، آقا فرماتے اس کی نماز نہیں. جو انصار سے محبت نہیں کرتا اور جو انصار صحابہ سے محبت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ وہ گستاخ ہو گیا ان کا. تو کہا جب صحابی کا گستاخ ہے تو نماز نہیں ہوتی، تو نبی کا گستاخ اس کی نماز کیسے ہو جائے گی، ہے نا. اور یہ حدیث پہ وہ لوگ غور کرے جو بولتے سب کی نماز ہو جاتی ہے. ابے وہو کی نماز ہو جائے گی، یہو کی نماز ہو جائے گی، تو معاملہ کہاں ہے پھر؟ سمجھے کہ نہیں؟ پھر بھی بولتے مشرک آ کے نماز پڑھتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار اور جھوم کر درود پڑھیں، آخری حدیث بات ختم. صلی اللہ علی نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. معافی چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی 2 حدیثیں. ابن ماجہ حدیث نمبر 907، راوی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ. حضور فرماتے ہیں جو مسلمان ہونا شرط ہے، جو مسلمان مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو جب تک درود پڑھتا ہے فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تک درود پڑھتا ہے. تو کل کا دن اگر یوم درود کے طور پر چلتے پھرتے درود آپ پڑھ رہے ہیں، فرشتے آپ کی بخشش کی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا، دنیا کی تمام مصیبتوں سے نجات بھی عطا فرمائے گا. تو حضور فرماتے چاہو تو زیادہ پڑھو، چاہے تو کم پڑھو، تمہارا معاملہ ہے. ایک دوسری حدیث پاک سنی، اس کو تو سنیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے الحمدللہ. ابن ماجہ حدیث نمبر 908، راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ. حضور فرماتے جب میرا ذکر ہو اور مجھ پر کوئی بندہ درود پڑھنا بھول جائے، میرا ذکر ہو رہا ہے مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. اسی لیے حضور کا ذکر ہوتا ہے تو دیوانے زور سے درود پڑھتے ہیں کہ جنت کا راستہ مل جائے، اور جن کے ہونٹ تک نہیں ہلتے وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ وہ جنت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. ہم تو بہت زمانے پہلے سے کہہ رہے ہیں، ہمارا امام تو ذہن دے رہا ہے، تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہے نا. ہمارا تو یہ پیغام ہے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.